استعمال ہوتا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے اس کو عربی زبان میں رب الدار کہتے ہیں، یہ اس گھر کا رب ہے۔ بے الفاظ دیگر ربوبیت کا وہ تصور جو ساری کائنات کے اندر موجود ہے، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بھی۔ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار آ گیا ہے تو اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس اختیار کو کس انداز سے استعمال کرے؟ جس طرح اللہ نے اصول بیان کر دیے ہیں۔ لہٰذا اس عالم کے اندر آخری جو نظام قائم ہوگا، اللہ کی رحیمانہ اور اللہ کی حکیمانہ مشیت کی حاکمیت کا مشاہدہ انسان کرے گا، اور انشاءاللہ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پروردگار کی اس رحمت کا مجسم آخری نمائندہ حضرت مہدی صلوات اللہ وسلم علیہ میں بات کو اب آگے لے جاؤں اس لیے کہ اب وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ جی بسم اللہ۔ امام مہدی جب کعبہ میں آئیں گے، امام مہدی جب کعبہ میں آئیں گے، غزویوں سے قبضہ چھڑائیں گے، سبحان اللہ، غزویوں سے قبضہ چھڑائیں گے، وہاں پہ غازی کا علم لگائیں گے، وہاں پہ غازی کا علم لگائیں گے، اور پھر ہم مومنوں کو وہاں بلائیں گے، ہم مومنوں کو وہاں بلائیں گے تو مجلس بھی کرائیں گے اور ماتم بھی کرائیں گے، دشمن آل بیت کو وہاں سے بھگائیں گے، نعرے حیدری، ماشاءاللہ اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزشتہ جو ہوئی بحث اس میں عرض کر چکا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ امام کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس ایجنڈے کے حوالے سے بنیادی طور پہ اس میں دو نقطے بڑے ہی اہم تھے، ایک نیکیوں کا قیام اور دوسرا برائیوں کا خاتمہ۔ اس کے بعد کچھ مختصر یہ بحث بھی ہوئی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کس قدر بلند ہے اس کائنات کے اندر۔ اس کا خلاصہ مطلب بس ایک جملہ میں عرض کروں گا، امام وہ ہے جو 1,24,000 نبیوں کی شخصیت کا تنہا وارث بن کر آئے گا، ان تمام تر علوم کا وارث بن کر آئے گا، اس لیے کہ انبیاء نے جو خواہشیں کوششیں کیں وہ کامیاب اسی صورت میں ہوں گی جب حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف لائیں گے۔ اب اگلی جو بات آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے وقت کے درمیان اس کو، وہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ امام سے کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ امام کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وہ ایجنڈا زمینی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے۔ لہٰذا علمی اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو سطح پہ لے جانا ہے کہ امام کے زمانے میں جو علم آئے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو علی جیسے امام کو مانتے ہیں وہ اپنے اندر کوشش کریں آنے والی نسلوں کو علم کی طرف زیادہ متوجہ کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور دوسرا، سوسائٹی کے اندر چھوٹی چھوٹی جو اس ایجنڈے کے مطابق تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کردار پاکیزہ ہو، ہمارا عمل پاکیزہ ہو، ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، ہمارے بچوں کی تربیت درست ہو، ہماری خواتین بہتر تربیت کر سکیں، اور اسی طرح مرد حضرات کو جو ذمہ اللہ نے دین نے ڈیوٹیاں دی ہیں وہ پوری کی پوری طرح ادا کریں۔ سوسائٹی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے، اس نظام کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائے جس کو اللہ اور قرآن اور دین کا نظام کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں ایک بات کہہ دوں، اس کو خلاصہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے منسوب ایک روایت بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی اعتراض کرے تو صرف ایک اعتراض کرے، اس کے علاوہ تمہاری ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماننے والے کے کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آبادی میں دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ نیک آدمی کون ہے تو لوگ انگشت نمائی کر کے بتائیں کہ آل محمد کا ماننے والا فلاں آدمی ہے جو سب سے زیادہ باکردار ہے۔ ہمارے ماننے والے میں ایک عیب زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے قابل قبول، وہ یہ کہیں کہ یہ اس میں ساری چیزیں اچھی ہیں سوائے اس کے کہ یہ
شیعہ ہے، یہ ائمہ کا ماننے والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یعنی شیعہ جہاں جائے اس کے کردار سے کیا آنی چاہیے؟ خوشبو۔ بولے تو خوشبو آئے، سنے تو خوشبو ہو، چلے تو خوشبو ہو، ہاتھ بڑھائے تو خوشبو ہو، کہیں بیٹھے تو خوشبو آئے، کہیں چلا جائے تو خوشبو آئے، اس کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے۔ شیعہ یہ نہیں جس کے کردار سے خوشبو آئے، بولے تو لوگ کہیں کہ واقعی یہ آل محمد کا ماننے والا ہے، کلام کرے تو ایسا نپا تلا ہو، ایسا خوبصورت ہو، کہیں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ تبدیلیاں ہمیں لانی ہیں۔ دعائے عہد کا معنی ہے، عہد یعنی اس کانٹریکٹ وی ہیو سائنڈ ود امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہ جو امام زمانہ کو مانتا ہے اس نے آلریڈی یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی نیا بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے سائن کیا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نا مہدی آخری امام ہے، آقا مہدی جو ہیں وہ آل محمد میں سے پیغمبر کے آخری جان نشین ہے، اٹ مینس کہ اس نے یہ سائن کیا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں بتانا ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہم نے سائن کیا ہے اس کے اندر کیا باتیں ہیں جو ہم نے سائن کی ہیں، کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دستخط کس پہ کر بیٹھے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس دعا کا پہلا حصہ اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، بہت واضح کلیئر، ادھر ادھر امبیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے خدا کی توحید کیسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم والکرسی الرفیع۔ سبحان اللہ۔ پروردگار تو کون ہے؟ تو رب ہے نور عظیم کا۔ میں عرض کیا کہ کاش کہ وقت ہوتا ایک ایک لفظ اس کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل تشریح ہے، لیکن بہرحال میں صرف ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر کر کے تو آگے بڑھوں گا۔ نور عظیم کا پروردگار، دیکھیں پروردگاری مختلف ہے، پالنا مختلف ہے۔ جانور کو پالنا کچھ اور ہے، درخت کو پالنا کچھ اور ہے، انسان کو پالنا کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ان کو پالنا کچھ اور ہے۔ اب آہستہ آہستہ چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، پرندوں کو پالنا کچھ اور ہے، اور پانی کو پالنا کچھ اور ہے، نور کو پالنا کچھ اور ہے، نور عظیم کو پالنا کچھ اور۔ اس کائنات میں پرورش کرنے والا سورج کی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات میں ستاروں کی پرورش کرنے والا کون؟ پروردگار۔ اور یہاں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے نور عظیم کا پروردگار، لہذا پروردگاری وہی کر سکتا ہے جو طاقت بھی رکھتا ہو، اختیار بھی رکھتا ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، وسائل بھی رکھتا ہو۔ جس نے سورج کو پالنا ہو اس کے پاس کتنی طاقت چاہیے؟ نعرہ حیدری، درود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک باغ کو پالنا بڑا مشکل کام ہے، ایک بچے کو پالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ کس کا پروردگار ہے؟ ہاں، نور عظیم کا ایک مصداق امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ نور عظیم کا پروردگار ہے۔ ورب الکرسی الرفیع، وہ بہت عظیم الشان اقتدار کا پروردگار ہے۔ اس کے اقتدار کو آیا کوئی انسان؟ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، شاید پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک فرشتہ ہے دردائیر، تاریخ نے لکھا ہے 3 فرشتوں کو، یا شاید ایک ہی فرشتہ تھا، اس کے 3 نام ہیں، بہرحال 3 فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ مرحوم شاید
غالباً شیخ جعفر ششتری مرحوم نے، کہ 3 فرشتے ہیں جن کو شفا ملی امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں آئے، تشریف لائے۔ ان میں ایک فرشتہ ہے دردائیل۔ دردائیل کو اللہ نے 16,000 پر تھے اس کے، کتنے؟ ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ زمین سے آسمان تک تھا۔ اب ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں کتنا فاصلہ ہو گیا، کتنے پر ہو گئے؟ البتہ یہ پر بھی وہ کبوتر والے تو نہیں ہے نا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ عالم مادہ کے پر نہیں ہے، پر کا معنی ہے دا پاور آف فلائٹ، ٹھیک ہے، اڑنے کی طاقت۔ کتنے پر تھے؟ 16,000۔ ایک پر سے دوسرے پر تک فاصلہ زمین سے آسمان تک۔ ایک دن ایسے ہی دردائیل کے ذہن میں آیا اللہ جانے اللہ سے اوپر کیا ہے، گرفت ہو گئی۔ انسان کی گرفت اتنی جلدی نہیں ہوتی، موقع دیتا ہے، کہتا ہے اچھا توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کا گناہ ابھی نہ نکلو، 1 گھنٹہ ذرا صبر ٹھہر۔ 1 گھنٹہ گزرتا ہے، یا اللہ لکھ لیں، فرمایا نہیں ابھی تھوڑا سا اور ٹھہر جاؤ۔ دن گزرتا ہے، یا اللہ لکھ لیں اس کا گناہ، فرماتا ہے نہیں ابھی ٹھہر جاؤ۔ یہاں تک کہ 7 دن گزر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر پوچھتے ہیں فرشتے پروردگار اس کا گناہ لکھ لیں، اب اللہ کہتا ہے لکھ لو۔ فرشتے نے بس یہ سوچا تو گرفت ہوگی۔ اللہ نے 16,000 پر تھے، 16,000 اور دیے امتحان کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 32,000۔ اب 32,000 پروں کے ساتھ پروردگار نے کہا میری سلطنت میں پرواز کرو۔ 32,000 پروں کے ساتھ 500 سال تک فرشتہ پرواز کرتا رہا۔ سال کہاں کے ہیں؟ یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے۔ سپیڈ بھی یہاں کی نہیں ہے، وہاں کی۔ اللہ جانے 32,000 پروں کے ساتھ 500 سال، جو کم از کم دنیا کا 1,000 سال اور وہاں کا 1 دن ہے۔ 500 سال پرواز کرتا رہا اور پروردگار نے آواز دی جب پرواز ختم ہو گئی، دردائیل ابھی تو میرے عرش کے 1 پائے کو نہیں پہنچ سکا۔ نعرہ صلوات۔ پر ضائع ہو گئے۔ ایک زمانہ آیا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام 1,000 مختلف فرشتوں کے گروہ تھے، ہر گروہ کے اندر 1 ملین فرشتے تھے، آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ دردائیل نے دیکھا جب پروٹوکول کا انداز یہ تھا، کہا کہیں زمین پہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے بطول کے گھر خداوند عالم نے پیغمبر کو بیٹا عطا فرمایا، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دردائیل نے کہا میرا بھی ایک درد ہے، میں چلوں ساتھ۔ بہرحال آیا، شفا ملی، میں باقی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کون سا اقتدار؟ رب الکرسی الرفیع۔ اس اقتدار کا بھی پروردگار ہے۔ ورب البحر المسجور، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا بھی پروردگار ہے۔ ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور، وہی ہے جس نے ان کتابوں کو نازل کیا۔ رب الظل والحرور، سائے کا بھی پروردگار ہے، گرمی کا بھی پروردگار ہے، سورج کا بھی پروردگار ہے۔ منزل القرآن العظیم، قرآن عظیم کا پروردگار ہے۔ عظیم جس کو عظیم کہے اس کا معنی ہے کہ وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ جو کان عظمت ہے، فرماتا ہے کہ منزل القرآن العظیم۔ ورب الملائکۃ المقربین، کس کا پروردگار ہے؟ دردائیل کا۔ کس کا پروردگار ہے؟ ملائکہ مقربین کا، جبرائیل کا بھی پروردگار۔ والانبیاء والمرسلین۔ توحید سمجھ میں آ رہی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔
ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل موجود ہے توحید، زیارات میں بھی موجود ہے، دعاؤں کے اندر بھی موجود ہے، ادھر ادھر ہرگز بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھٹک جائیں۔ اللہم انی اسألک باسمک الکریم، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم کا، اللہ اور ہے، اس کا اسم اور ہے، بہرحال یہ پھر بحث ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آگے کچھ تشریح آ رہی ہے اس اسم کی۔ پروردگار تجھے تیرے اسم کریم کا واسطہ دیتا ہوں، بنور وجہک المنیر، پروردگار تیرے نورانی چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، تیرا وہ چہرہ جو کہ نور کی وجہ سے منور ہے۔ البتہ اس چہرے سے مراد مادی چہرہ نہیں ہے، میں کل عرض کر چکا آپ کی خدمت میں۔ وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ، پروردگار تیرا قدیم، اللہ کب سے ہے؟ قدیم کا بھی خالق ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بات سننے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھانے لگا ہوں قدیم کیا ہوتا ہے۔ اللہ بی بی کا ایک ہی خطبہ ہے اور بہت ہی بلیغ خطبہ ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ پیغمبر اکرم کے خطبے کے بعد اور نہج البلاغہ کے خطبوں سے پہلے سیدہ کا خطبہ ہے۔ اللہ اکبر، میں بڑی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال سیدہ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے اور اپنے بابا کے بھی فضائل بی بی نے بیان کیے ہیں۔ ایک جملہ صرف میں اشارتاً گزروں گا۔ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، دنیا والوں سنو، میں فاطمہ ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ اس کے بعد جو جملے ہیں میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے مجتبیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے رسول بنانے سے پہلے مقام رسالت پہ فائز کیا، میرے پروردگار نے میرے بابا کو یہ ساری فضیلتیں عطا کی، قابل غور ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ تمام تر مقامات اللہ نے میرے والد محمد مصطفیٰ کو عطا کیے، اور یہ کب عطا کیے؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب ساری کائنات نہ تھی میرا بابا تھا، فضیلتیں تھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اس کا مطلب ہے گواہی دی جا رہی ہے جب ابھی وقت خلق نہیں ہوا۔ قدیم کی کب بات کر رہے ہو؟ قدیم تو کہتے ہیں کہ جب قدیم یعنی کہ وقت تھا، یہ ہستیاں اس وقت تھیں جب وقت خلق نہیں ہوا تھا۔ اور گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی دینے والا ضروری ہے کہ گواہی جس وقت کی دے رہا ہے اس پہ موجود ہو، بس شاہد بھی موجود تھا، مشہود۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ پروردگار تجھے ملک قدیم، تیرا ملک قدیم، اور میں قدیم کی بات کی ہے لیکن یہ لوگ قدیم سے پہلے تھے، جی پہلی مخلوق تھے۔ یا حی یا قیوم، کون؟ اللہ جو حی ہے، جو قیوم ہے۔ قیوم کسی کا محتاج نہیں ہے قائم رہنے کے لیے، اس کائنات میں ہر چیز محتاج ہے اپنے وجود کے قیام کے لیے، اگر نہیں محتاج تو ذات اقدس الہ ہے۔
پروردگار ہے جو قیوم ہے، یعنی قائم ہے بغیر کسی سہارے کے، زندہ ہے اس لیے کہ زندگی کا خالق ہے، زندگی کا خالق ہے۔ یا حی یا قیوم اسألک باسمک الذی، پروردگار تجھے اس اسم کا واسطہ، ہر اسم کا نہیں، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ، تیرے اس نام کا واسطہ۔ کون سا نام؟ الذی اشرقت بہ السماوات والارضون، جس کی وجہ سے ساری کائنات جگمگا اٹھی۔ ساری کائنات کس سے جگمگا اٹھی؟ وہ اسم کیا تھا جس کی وجہ سے ساری کائنات جگمگا اٹھی؟ اللہ نے وہ نور اول جو خلق کیا، اس کی نورانیت سے ساری کائنات کو نور عطا کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ساری کائنات پہ اس کا فیض جاری ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ جاری ہے۔ پروردگار باسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں پہلوں کو، آنے والوں کو، موجودوں کو، ان سب کی